نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب سیکھنا بھی مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آداب ہیں، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں پر ضروری ہیں، ان میں سے نمبر ایک کہ اللہ تعالی کے رسول کے ساتھ محبت، آپ کی سنتوں کے ساتھ محبت، اور آپ کے ہر کام، ہر طریقے سے محبت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر دو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب میں سے ایک ادب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے گئے احکامات پر عمل کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعمال جو بتائے ان اعمال پر عمل کرنا، اور جن باتوں کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا ان باتوں سے رک جانا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ نمبر تین، جب بھی آپ کا نام سنیں تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہنا۔ یہ جو ادب ہیں، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، اس ادب کا کتنا فائدہ ہے کہ جس شخص نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر صرف ایک مرتبہ درود بھیجا، صرف ایک مرتبہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 نیکیاں۔ اب اندازہ لگائیں، آپ علیہ السلام کا ادب ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ علیہ السلام پر درود آپ بھیجتے ہیں، اس میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب دیا جا رہا ہے کہ 10 نیکیاں آپ کے کھاتے میں انٹر کی جا رہی ہیں۔ یہ ہے ادب کا فائدہ۔ نمبر چار، درود ابراہیمی یاد کر لینا، یاد کرنے کے ساتھ ساتھ نماز میں اس کو پڑھنا، اور پیغمبر علیہ السلام کے لیے اپنی دعاؤں میں بھی اس درود کو پڑھنا۔ ابی بن ابی کعب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجنے کے لیے اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں اپنے دعاؤں کے اندر آپ پر صرف ایک حصہ دعا درود بھیجتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اس کو مزید بڑھاؤ۔ ابی بن ابی کعب کہتے ہیں کہ 2 حصہ، آپ نے فرمایا مزید بڑھاؤ۔ اس نے، صحابی رسول نے جواب دیا، اللہ کے رسول 3 حصے، آپ نے فرمایا مزید بڑھاؤ۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ پوری دعا ہی درود ہوگی۔ آپ نے فرمایا اگر پوری دعا کے اندر درود ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس درود کی برکت سے تیری ہر حاجت کو پورا کرے گا، تیری ہر ضرورت کو پورا فرمائے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب جو ہیں، ان ادبوں کی تعظیم کرنا ہے، اور تعظیم کرتے ہوئے آپ علیہ السلام پر درود بھیجنے کے ساتھ ساتھ ہمیں کتنا فائدہ ملتا ہے۔ لیکن آج اللہ کے رسول کا نام بیجا مرتبہ سامنے لیا جاتا ہے، لیکن ہماری سوچیں اس سے ہٹی ہوئی ہوتی ہیں، ہم دوسرے چیزوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب سامنے آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہوئے جھجکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ علیہ السلام کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کی طرف اگر آپ آئیں، یقیناً اللہ کے رسول کا کتنا وہ ادب کرتے تھے۔ عثمان غنی
صلح حدیبیہ کے موقع پر جب انہیں بھیجا گیا مکہ کے مشرکین کے پاس ایلچی بنا کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنا کر، آپ کا قاصد بنا کر بھیجا گیا، اللہ کے رسول نے ان کو بھیجا، جب وہاں وہ اس سے واپسی آئے تو دوبارہ صلح ہو گئی۔ صلح ہونے کے بعد جب مدینہ جا رہے تھے، اتنے صحابہ کرام نے کیا اللہ کے پیغمبر کا ادب کرتے تھے، یقینا ادب میں کمال کیا ہے صحابہ کرام نے، تعظیم میں کمال کیا ہے صحابہ کرام نے۔ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے دعوے دار ہیں، صرف زبان تک۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابی رسول عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ جواب ارشاد کرتے ہیں کہ آپ لوگ مجھ پر تہمت نہ لگاؤ کہ میں نے کفار مکہ کے پاس جب میں گیا تو انہوں نے، صحابہ نے عثمان غنی سے کیا کہا؟ صحابہ نے عثمان غنی سے یہ کہا تھا کہ کفار مکہ نے آپ کو اجازت دی، پھر آپ نے یقیناً بیت اللہ کے خوب طواف کیے ہوں گے، خوب وہاں دعائیں کی ہوں گی۔ انہوں نے کہا، عثمان غنی نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر تہمت نہیں لگاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر ہوں اور عثمان کی یہ کیسی جرت کہ اللہ کے پیغمبر نے ابھی بیت اللہ کا طواف نہیں کیا، اللہ کے پیغمبر نے عمرہ نہیں کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمرہ کرنے سے پہلے عثمان کی کیسی جرت کہ عثمان بیت اللہ کا طواف کرے اور عمرہ کرے۔ یقیناً یہ لوگ واقعی صحابہ کرام نے اس ادب کا حق ادا کیا ہے۔ آج ہم اس کے بعد آنے والے جو بد نصیب لوگ ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ کی تعظیم کا علم، اس سے ہم خالی ہیں۔ اللہ تعالی سے یقیناً ہم مدد مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا ادب اور اپنے پیغمبر کے ادب کا ہمیں علم عطا فرمائے، اور اس ادب، ان آداب کو بجا لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔